500 تلواریں حبشہ کے غلام لے کر کھڑے ہو گئے یزید کے دربار میں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بغاوت ہو جائے گی، اس نے اپنے قتل کا جو منصوبہ تھا اس کو جو ہے نا یہ ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا بھئی اس کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک منظر جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت بی بی زینب نے منہ مدینے کی طرف کیا اور اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، نانا جان آپ دیکھیں آج حبشہ کی ایک عورت کے لیے 500 تلواریں بلند ہوئی ہیں اس کی جان کی حفاظت کے لیے، اور آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے کوئی ایک بھی تلوار نہیں اٹھی۔ ہم اس طرح بے یار و مددگار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، عدالت اس کی ختم ہوئی، مستورات چلی گئیں قید خانے کے اندر، نواز رسول کا سر انور اس کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس لانتی نے کیا کہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی اٹھائی اور آپ کے جو لبائے مقدس تھے ان کے اوپر اس نے ایسے چھڑی ماری۔ جب اس نے بدبخت نے چھڑی ماری، وہاں پر ایک بزرگ زید بن ارقم نامی شخص بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یزید لعنت تو تمہارے اوپر، میں صحابی رسول ہوں، میں مدینے میں رہتا تھا، میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی مرتبہ میں نے مصطفیٰ کو ان کو لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر عقیدت کی بات کرتا ہوں۔ حجر اسود کو پیارے آقا نے ایک مرتبہ چوما، حجر اسود کو ایک مرتبہ چوما، آج بھی لوگ اسے چومتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور نے اس کو چوما ہے۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں، جس پتھر کو ایک مرتبہ مصطفیٰ نے چوما آج ہم عقیدت کے ساتھ اسے چومتے ہیں، تو حسین کو تو کئی مرتبہ مصطفیٰ نے چوما ہے۔ کیسا منظر ہوگا؟ یہ جب لبوں کے اوپر چھڑی مار رہا تھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کو کتنا تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا تکلیف۔ میں کہتا ہوں کہ خاتون جنت کی روح بھی تڑپی ہوگی، مولا کائنات کی بھی روح تڑپی ہوگی، امام حسن مجتبی کی بھی روح تڑپی ہوگی کہ یہ کیسا ظالم ہے، نواز رسول کے لبوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے۔ کہا اگر تو بزرگ نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ کہا تجھے میری بزرگی کا پاس ہے، نواز رسول کا کوئی پاس نہیں، مجھے قتل کر دے، لیکن یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یزید کے دربار میں ایک یہودی عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا یزید مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ نواز رسول ہے۔ یزید نے اس کا تعارف کرایا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بات ہے کہ ہو نہ ہو تیری محفل کے اندر میرا ذکر ضرور ہوا ہوگا۔ ہے یزید اور حسین کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا تعریف کر رہا ہے کہ اس کی ماں ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، اس کا بھائی ایسا ہے، اس کا نانا ایسا ہے۔ یزید تعریف کر رہا ہے نواز رسول کی۔ اس نے کہا کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، میں یہودی ہوں، میرا 70 پشتوں سے جا کر سلسلہ نسب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ 70 پشتیں کتنی لمبی ہیں؟ 70 پشتیں، میرا سلسلہ نسب داؤد علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور آج کا دن داؤد علیہ السلام کی امت کے لوگ، ہمارے یہودی بھائی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا ادب کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا سلسلہ نسب ہے وہ داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ارے لعنت تو تمہارے اوپر، یہاں تو صرف ایک ماں کا فرق ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ تم نے گھر کا گھر اجاڑ دیا، سارے گھر کو تباہ کر دیا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ بندہ یزید کو کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، یزید اسے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ میں تجھے ایک بات سناتا ہوں۔ آج رات میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، مجھے تیرے اس نبی نے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نے مجھے دیدار کروایا، مجھے اس کی زیارت ہوئی ہے، مجھے اسی نے پیغام بھیجا ہے کہ صبح تم یزید کے دربار میں جانا، وہاں پر میرا نواسا آئے گا۔
میرا شہزادہ آئے گا، میں تو نواز رسول کے سر انور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ سر انور کو مخاطب کیا، اے نواز رسول کے سر انور، گواہ بن جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر میں تیرے نان محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ اللہ، کیا شان ہے یار اس گھرانے کی۔ ادھر کلمہ گو مسلمان قتل کر رہے ہیں، اور ادھر غیر مسلم نواز رسول کے سر انور کو گواہ بنا کر وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھ کر دار اسلام کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے تلوار نکال لی، جہاد اس نے کہا میرے اوپر فرض ہو گیا ہے، نواز رسول کا تم نے قتل کیا ہے، میں اس کے قصاص کا بدلہ لوں گا۔ یزید کے دربار میں لڑتا ہوا اس نے اپنی جامِ شہادت نوش کر لی۔ تو یہاں پر میں یہ بات کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، نہ اس کے پاس نمازیں ہیں، نہ اس کے پاس حج ہے، نہ اس کے پاس زکوٰۃ خیرات، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، اسی وقت تلوار نکالی، اسی وقت جامِ شہادت نوش کر لیا۔ تو یہاں پر ایک بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اندے کلمہ دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمے سجدے کر بھاویں، جے آل نبی دا دشمن ہیں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ یہ تفسیر الکشاف کے اندر بھی حدیث پاک آئی ہے، ابن کبیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ممات علی حب آل محمد شہیدہ، فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت کے اندر آ کر مرے گا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ممات علی حب آل محمد مات تائبہ، فرمایا کہ جو بندہ میری آل کی محبت کے اندر آ کر مرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت کے اندر آ کر مرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت کے اندر آ کر انتقال کر جائے گا چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت کے اندر آ کر انتقال کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا جیسے دلہن آتی ہے تیار ہو کر۔ اور فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت کے اندر آ کر انتقال کرے گا جب وہ قبر میں جاتا ہے اللہ اس کی جنت کے اندر قبر کے اندر جنت کی 2 کھڑکیاں کھلوا دیتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت میں انتقال کرے گا فرمایا اس کی قبر کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔